اگر آپ یہی رویہ اختیار کریں گے، یہ 4.5 لاکھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ غیر مستحکم ہو جائے گا ملک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقہ پنڈوڑیا کے اندر، اور میرے ساتھ آج جو یہ بزرگ موجود ہیں، یہ ایک فلور مل کے اندر جو ہے نا وہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ادارہ ہے EOBI جو ہے ادارہ ہے جو بڑھاپے کے اندر جو ہے نا وہ پینشنز وغیرہ دیتا ہے ادارہ، وہ ان لوگوں نے جو ہے نا یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے جو ہے نا جو 2000 پینشن تھی وہ کم کر دی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیس لڑا۔ کیس لڑنے کے بعد جو ہے نا وہ 2000 بحال تو ہو گئے، لیکن وہ ٹوٹل بنتے ہیں 8500 روپے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو 8500 میں جو نا ہمارا جو آج کل کے دور میں گزارا نہیں ہوتا، تو باقی جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیسے سارا سسٹم ہوا۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ محمد اسحاق ولد انور حسین مرحوم۔ اچھا اسحاق صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ بیٹا یہ میں کوشش کروں گا یہ مختصراً بیان کروں، اتنا لمبا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں ٹائم چاہیے گھنٹوں میں۔ بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے سابقہ دور میں اس کو 42 ارب اس محکمے سے لوٹا گیا تھا۔ پاکستان کا یہ امیر ترین محکمہ تھا اور ذوالفقار علی بھٹی کے وین سے قائم ہوا تھا۔ یہی بدقسمتی ہے کہ انہی کے آگے جو پیروکار تھے انہوں نے پھر آگے لوٹا۔ 42 ارب لوٹنے کے بعد کچھ پیسہ زکوٰۃ عشر میں ٹرانسفر ہوا، جو ایسٹس بنائے گئے وہ مارکیٹ ریٹ سے بہت کم تھے، اور جسٹس حاکم نثار نے بالآخر فیصلہ یہ دیا کہ ان لوگوں کو دھکے کھاتے ہوئے 1.5 ہو گیا ہے، ان کی پینشن 11,000 کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ یہ 5-6 سال گزر جانے کے بعد یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ EOBI کا ڈاکہ بہت مشہور ترین ڈاکہ ہے یہ۔ وہاں سے سفر کرتے 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 اب تک یہ ہماری پینشن 8,500 ہے۔ 11,000 اس وقت فیصلہ ہوا تھا۔ عمران صاحب آئے، حسب عادت یا حسب روایت جو سیاستدان کرتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ کوئی تعارف کرایا۔ انہوں نے کہا جی میں انہیں اوپر لے کر جاؤں گا، میں ان کی پینشن بڑھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ انہوں نے یہ کیا کہ 2000 ان کے EOBI کے چیئرمین نے وہاں سے ایک حکم پر پینشن کم کر دی۔ وہ میں وفاقی محتسب کے پاس گیا، 4.5 لاکھ لوگوں کی میں نے جنگ لڑی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں فالج کا مریض ہوں، 79 عمر کراس کر چکا ہوں، بڑے بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ He left 3 sons and 1 wife behind. There is no source of income except from our job. You cannot imagine کہ how can we make more than۔ میں یہ بتا دوں کہ اس مشکل وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنا زندگی جو رہ گئی ہے وہ میں ویلفیئر کے اور غریب لوگوں کی جو میں کر سکتا ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، ان کا کیس میں لڑوں گا۔ لیکن میں آج تک ناکام چلا آ رہا ہوں، کسی بھی دور میں میری بات کو نہیں سنا گیا، پذیرائی نہیں ملی ہے۔ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا تھا میں اس کو درخواستیں دیتا، میرے پاس بیگ بھرا پڑا ہوا ہے، 70 سے 80 ہزار روپیہ میں اپنی جیب سے خرچ کر چکا ہوں۔ آپ جانیں ون آف مائی سن از ناٹ نارمل، آپ نے دیکھ لیا اس کو۔ تو ایسے حالات میں دیکھیں کہ ہم کتنی مشکل کا شکار ہیں، اس کے باوجود بھی میں یہ کیس لڑ رہا ہوں۔ ہتھیار میں نے نہیں پھینکے، اب پھینکنے والا ہوں، کیونکہ یہ عمران خان نے یہ کنٹریبیوشن پر چلتا ہے ادارہ، خود مختار ادارہ ہے، سرکاری نہیں ہے۔ سرکاری کی پینشن بڑھا دی ہے انہوں نے 10%، 5%، اب 5% بڑھ جائے گی، 10 پہلے بڑھی ہے، لیکن ان کو ایک ٹکا نہیں دیا ہے۔ یہ پاکستان کا ابھی امیر ترین محکمہ ہے۔ یہ ایک یعنی کنٹریبیوشن جو ہے 1 گنا سے بڑھا کر انہوں نے 2.5 گنا کر دی تھی عمران صاحب نے، اور یہ ریکوری کی ہے انڈسٹری سے سن 13 سے لے کر 21 تک، تقریباً 9 سال میں اربوں روپیہ اکٹھا ہوا ہے ان کے پاس۔ یہ ادارہ پھر مستحکم ہے، لوٹتے رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ مستحکم ہے۔ اگر آپ یہی رویہ اختیار کریں گے، یہ 4.5 لاکھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے،
تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ غیر مستحکم ہو جائے گا ملک. میں اب بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں لیکن اب میری وہ نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں آپ نے 2000 بڑھوائے تھے اس کے بعد خاموشی اختیار کی. میں نے کہا میں خاموش تو نہیں رہا, میرے پاس تو وہ پروگرام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بجٹ کیسے چلے گا. آپ مجھے بتائیں آپ دوائی سے کیسے خرید سکتے ہیں. آپ نے ہمارے ہاتھوں سے مزدور کے ہاتھوں سے دوائیاں چینی ہیں عمران نے, جو اب بنایا بیٹھا ہے. یہ میرا آخری پیغام ہے. میں ایک آخر میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ کوئی بھی ریاست کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے لیکن ناانصافی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی. اللہ حافظ. جی ناظرین, آپ نے سنا میرے ساتھ موجود تھے اسحاق صاحب. یہ اب ان کی 79 عمر ہے اور یہ جو کام کرتے رہے ہیں اس کے بعد ان کی پینشنس ہوئی تو پینشن ان کو جو ہے نا وہ 8,500 روپے ملتی رہی. لیکن اس کے بعد جو ہے نا عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے ان کی پینشن جو ہے نا وہ 6,500 کر دی, یعنی 2,000 روپے کم کر دیے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیس لڑا ہے. یہ کیس ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ آرڈر کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے نا کہ 2,000 روپے جو ہے نا ان کے بحال کیے جائیں. اور 2,000 تو بڑے ہیں لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو استدعا ہے وہ یہ ہے کہ 8,500 کے اندر ایک گھر کو کیسے چلا پائیں, دوائیاں لیں, راشن لیں, گھر کا کرایہ دیں, کیا کیا کریں تو غریب بندہ کہاں جائے. تو ان کا کہنا یہی ہے کہ ہماری جو پینشن ہے اس کو بڑھایا جائے, کم از کم جو ہے نا 20,000 روپے پینشن ہماری کی جائے تاکہ ہمارے گھر کے اخراجات چل سکیں. اگر جو ہے نا ہماری پینشن نہ بڑھائی گئی تو ہم جو ہے نا احتجاج کا جو حق ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ جو 4.5 لاکھ بندہ ہے یہ پھر جو ہے نا روکنے سے بھی نہیں رکے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.